اب دانیہ کی حقیقت بھی عمار پہ کھل جائے گی۔ وہ بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ تو صرف اس کو دھوکہ دے رہی تھی۔ دانیہ عمار کو بول دے گی کہ اس نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ صرف عمار کے کیے گئے سلوک کا اس سے بدلہ لے رہی تھی۔ عمار نے بھی تو کبھی اسی طرح تڑپایا تھا اسے۔ اس کا مقصد صرف صدف اور عمار کو برباد کرنا تھا، اور وہ کر چکی۔ اب عمار بالکل اکیلا رہ گیا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہو کہ بلال عبداللہ جب صدف کے بھائی کو واپس لے کر آئے گا تو صدف اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی بلال عبداللہ کی گاڑی رکے گی اور وہ دروازے پہ نوک کرے گا، صدف بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر کر آئے گی اور بلال عبداللہ کے سامنے آ جائے گی۔ بلال عبداللہ ایک بدلی ہوئی صدف کو دیکھ کے حیران رہ جائے گا اور اسے دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ صدف کے ہونٹوں پہ بڑی دلکش مسکراہٹ ہوگی۔ بلال عبداللہ کافی زیادہ حیران ہوتا کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ صدف عمار سے محبت کرتی ہے۔ یہاں سے جب بلال عبداللہ اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اپنی گاڑی میں بیٹھا وہ یہ باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ محبت میں اگر ایک بے وفائی کرے تو لازمی ہے کہ دوسرا بھی کرے، جبکہ دوسری طرف آپ کو دکھایا جائے گا کہ عمار بار بار صدف سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر صدف کو فون کرے گا تو صدف اس کو بولے گی کہ عمار مجھے بلال عبداللہ کو ڈیٹ کرنے دو، بعد میں تم سے معافی مانگ لوں گی، جیسے تم دانیہ سے مل رہے تھے اور اب مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ عمار بہت ہی غصے میں آ جائے گا اور اسے کہے گا کہ ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو صدف اس کو بولے گی کہ محبت میں اگر بے وفائی آ جائے تو محبت کہاں رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کہ عمار اب فیصلہ کر لے گا اور وہ دانیہ کے پاس جائے گا اور دانیہ کا ہاتھ پکڑ کے وہ بات بولے گا جو دانیہ کب سے سننا چاہتی تھی۔ وہ اس کو بولے گا دانیہ مجھے تم سے سچ مچ محبت ہو گئی ہے، آئی لو یو۔ دانیہ اس کو دیکھتی ہی رہ جائے گی کیونکہ دانیہ تو یہ کب سے سننا چاہتی تھی۔ لیکن دوستو دانیہ یہ سننا تو چاہتی تھی لیکن اب اس کا وقت نہیں تھا، کیونکہ دانیہ جب سننا چاہتی تھی تب تو عمار صدف کے پیچھے تھا۔ اب دانیہ نے عمار کو ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ دانیہ سے محبت کا اظہار کرے، اس نے اسے مجبور کیا۔ دانیہ عمار کی طرف دیکھ کے بہت ہی ہنستی ہے۔ وہ عمار کو کہتی ہے کہ عمار لیکن اب مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے تمہارا ساتھ قبول نہیں، کیونکہ اس نے یہی سوچا تھا کہ عمار جب میری طرف لوٹ کے مکمل طور پہ آئے گا اور صدف اس سے دور چلی جائے گی تو وہ عمار کو اسی طرح سے دھتکارے گی جس طرح سے عمار نے اسے تڑپایا۔ دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں عمار اور صدف کی ڈیورس بھی ہو جائے گی، کیونکہ دانیہ کے پاس آنے سے پہلے عمار نے صدف کو ڈیورس بھیج دی ہوتی ہے۔ دانیہ کی باتیں سننے کے بعد عمار کا تو ایسا برا حال ہو جاتا ہے جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ دی ہو۔ وہ چکرا کے صوفے پہ بیٹھ جاتا ہے اور دانیہ کو کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، آخر کیا ہے یہ ڈھونگ، یہ تماشا۔ تو دانیہ اس کو کہے گی کہ تم جاؤ اب یہاں سے۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ اگلے دن پھر سے عمار دانیہ کے گھر آئے گا تو اس کے ملازم اسے اندر نہیں آنے دیں گے۔ عمار زبردستی اندر آئے گا تو دانیہ اس کو کہے گی کہ تم یہاں کیوں آئے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اب تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں۔ عمار کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی ہوتی ہے۔ ویسے یہ عمار کے ساتھ کافی زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔ عمار نے صدف کو دھوکہ اس لیے دیا کیونکہ ہمشہ نے اس کے ذہن میں یہ شک ڈالا تھا کہ صدف بلال عبداللہ کے ساتھ انوالو ہے۔ وہ اس جلن میں دانیہ کی طرف بڑھا تھا، ورنہ اسے دانیہ سے محبت نہیں تھی، دانیہ کا بدلہ لینا بنتا تھا۔ سب سے زیادہ قصوروار تو یہاں پہ صدف ہے، جس نے پہلے بلا وجہ عمار کی محبت کو ٹھکرایا، پھر اگر بلال عبداللہ نے اس کو پرپوز کیا تو ایسا انسان جس نے اس کی ہر موڑ پہ مدد کی، اس کے بھائی کو موت کے منہ سے نکالا، ان کو مالی طور پہ سپورٹ کیا، اس کو جاب دی، اور یہ سب کرنے کے بعد وہ اس کا پرپوزل لے کر آیا، تو صدف کی نظروں میں اس کی اتنی بھی عزت نہیں تھی، اس نے بری طرح سے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اور اب جب عمار کی طرف سے دھوکہ ملا ہے تو وہ بلال عبداللہ کی طرف میٹھی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ بلال عبداللہ ایک دم سے صدف کا پرپوزل قبول کر لے گا۔ یقیناً بلال عبداللہ صدف کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ دیکھنے والے ہو کہ صدف کو جب ڈیورس ہو جائے گی، جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، وہ تو صرف عمار کو بھی سبق سکھانا چاہتی تھی، عمار کو جلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، لیکن جب عمار اسے ڈیورس ہی دے دے گا تو صدف بہت ہی پریشان ہو جائے گی۔ تو اس پل آپ کو دکھایا جائے گا کہ بلال عبداللہ صدف کی طرف لوٹ کے واپس آئے گا اور پھر وہ ٹوٹی ہوئی صدف کو سمیٹے گا، جبکہ دوسری طرف دانیہ عمار کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دے گی اور اس کو بولے گی کہ اگر کوئی بھی راہ چلتا آ کے کہہ دے کہ وہ میرا ہسبینڈ ہے تو کیا وہ ہو جائے گا؟ عمار اس کی باتیں سن کے حیران ہی رہ جائے گا کہ یہی وہ دانیہ ہے جو پہلے اس سے محبت کا اظہار کر رہی
رہی تھی، اس کی خاطر خودکشی کر رہی تھی، اب اس نے اسے بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا۔